یہ کہتے ہیں کہ قیام میں کسی نے صرف سورت پڑھی یا سورہ فاتحہ پڑھی اور رکوع میں چلے گئے، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور سورت شروع کر دی، اب یاد آئی سورت کے درمیان میں، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں بہتر ہے کہ کم از کم ایک آیت کمپلیٹ کر لیں، یہ نہیں کہ جیسی یاد آئی سورت چھوڑ کے سورہ فاتحہ پہ چلے گئے، کم از کم آیت کمپلیٹ کریں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ اگر رکوع میں یاد آئی ہے تو فرض کر لیں سورہ فاتحہ رہ گئی، سورت پڑھ کے رکوع میں چلے گئے، کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوبارہ سورت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو کیا جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ صاحب نصاب ہیں لیکن ان کی انکم وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ بچے جو خرچ دیتے ہیں، ان کے جو اولاد ہیں اسی سے یہ اپنا خرچ چلاتی ہیں اور اسی سے پھر اپنے زکوٰۃ بھی ادا کر دیتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چونکہ بچے آپ کو وہ مال خرچ کے لیے آپ کی ملک میں دے دیتے ہیں، آپ کو مالک بنا دیتے ہیں، تو آپ مالکہ ہو گئیں۔ اب آپ اس مال سے اگر زکوٰۃ نکالتی ہیں تو وہ اپنے ہی مال سے آپ زکوٰۃ نکال رہی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ نماز میں اکثر بھول جاتی ہوں، پھر سجدہ سہو بھی کر لیتی ہوں، تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیں نماز میں ہر چیز کے بھول پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ آپ یوٹیوب پہ جائیے گا، ادھر لکھیے گا نماز کے واجبات بائے مفتی اکمل، وہ آپ کلپس ذرا دیکھ لیں کیا کیا چیزیں واجب ہیں، اس پہ پورے واجب کا بیان آپ کو ملے گا۔ ہر واجب کے ترک پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا، بعض اوقات نماز لوٹانی پڑتی ہے، بعض ایسے واجبات ہیں جن کے ترک پر سجدہ سہو ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، تو وہ آپ کو تفصیل پتہ چل جائے گی۔ مثال کے طور پہ اب آپ نے کہا کہ میں رکوع میں چلی گئی تھی، مجھے یاد آیا میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی، تو میں واپس آئی، دعائے قنوت پڑھی، پھر رکوع کیا، آخر میں سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو گئی؟ جواب یہ ہے کہ نماز تو ہو گئی، لیکن آپ کو دعائے قنوت کے لیے رکوع سے اٹھنا نہیں چاہیے تھا، یہ منع لکھا ہے فقہا نے۔ ہاں سورت فاتحہ رہ گئی یا سورت نہیں ملائی تھی وہ رہ گئی تو پھر رکوع سے اٹھنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن دعائے قنوت کے اندر منع فرمایا گیا۔ اب آپ اٹھیں، یہ آپ نے غلط کیا تھا، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، لیکن چونکہ آخر میں آپ نے سجدہ سہو کر لیا تھا، آپ کی نماز بہرحال ہو گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر ترک واجب پر یا کوئی بھی چیز بھولنے پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ ثنا پڑھنا بھول گئیں، تو ثنا پڑھنا سنت ہے، تو اس پر تو سجدہ سہو ہے ہی نہیں، اب آخر میں آپ سجدہ سہو کریں، اس لیے پہلے اس کا علم حاصل کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں پر مجھے سجدہ سہو نہیں کرنا، کہاں پہ کرنا ہے اور ترک واجب کی کمی پوری ہو جائے گی، کہاں ایسا ہے کہ ترک واجب ہو گئی تو پھر سجدہ سہو سے بھی تدارک نہیں ہوگا، نماز ہی لوٹانی ہوگی۔ یہ انشاءاللہ آپ کو سب اس میں مل جائے گا۔